صبح اٹھتے ہی جو بیوی شوہر کے ساتھ یہ 5 کام کرتی ہے اس کا گھر جنت بن جاتا ہے، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور ہاں دولت کی بارش برستی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، ذرا آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر صبح کی پہلی سانس کے ساتھ ہی آپ کے گھر میں سکون اتر آئے، شوہر کے دل میں محبت جاگ جائے اور رزق کے دروازے خود بخود کھلنے لگیں تو کیسا لگے گا؟ آج میں آپ کو کوئی خیالی بات نہیں بتانے والی، بلکہ ایک ایسا حیران کن راز بتانے جا رہی ہوں جو ہزاروں گھروں کی تقدیر بدل چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بیوی صبح اٹھتے ہی شوہر کے ساتھ 5 خاص کام کر لیتی ہے، اس کا گھر زمین پر ہی جنت کا نقشہ بن جاتا ہے۔ غربت آہستہ آہستہ اس گھر سے رخصت ہو جاتی ہے، تنگی کے دن ختم ہونے لگتے ہیں اور دولت ایسے برستی ہے جیسے آسمان سے رحمت کی بارش ہو رہی ہو۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ اعمال ہیں جو نہ صرف شوہر کے دل کو جوڑتے ہیں بلکہ نصیب کے بند دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ مگر افسوس کہ اکثر عورتیں ان لمحوں کی قدر نہیں کرتی۔ اسی لیے آج میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کو صرف سنیں نہیں بلکہ دل سے سمجھیں، کیونکہ صبح کے چند منٹ اگر صحیح طریقے سے گزار لیے جائیں تو میاں بیوی کا پورا دن ہی نہیں بلکہ پوری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو نہ صرف آپ کی سوچ بدل دے گی بلکہ آپ کو یہ بھی سمجھا دے گی کہ صبح اٹھتے ہی شوہر کے ساتھ وہ کون سے 5 کام ہیں جن کے کرنے سے میاں بیوی کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، پریشانیاں، مصیبتیں، تنگیاں اور غربت آہستہ آہستہ وہاں سے ختم ہونے لگتی ہے۔ تو وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ایک لمبے سفر کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ آپ نے اپنا ضرورت کا سارا سامان ساتھ لیا اور تیزی سے سفر کرنے لگے۔ جب آپ کافی دور نکل آئے تو راستے میں ایک گھنا جنگل پڑا اور آپ کا گزر اسی جنگل کے قریب سے ہوا۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ 2 پرندے آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ باتیں بڑی حیران کن تھیں۔ حضرت علی وہیں پر رک گئے اور ان کی باتیں غور سے سننے لگے۔ اب ایک پرندہ دوسرے پرندے سے کہنے لگا کہ دیکھو، اس دنیا میں کچھ ایسے میاں بیوی بھی ہیں جو ایک دوسرے کو سکون دینے کی بجائے دکھ اور پریشانیاں دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ زندگی سے اس قدر تنگ آ چکے ہیں کہ موت کو گلے لگانے پر یعنی خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر دوسرا پرندہ بے چین ہو گیا اور بولا کہ کاش اس جنگل سے کسی اللہ کے نیک بندے کا گزر ہو جائے جو اس شوہر کو نصیحت کر دے اور اسے خودکشی جیسے قدم سے بچا لے۔ وہ شوہر جو ابھی جنگل کے اندر ایک درخت کے ساتھ لٹک کر اپنی جان گنوانے کو بیٹھا ہے۔ حضرت علی نے جب یہ باتیں سنی تو آپ کے دل میں ایک خیال آیا کہ شاید واقعی اس جنگل میں کوئی مصیبت زدہ شخص موجود ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے جنگل کا ایک ایک حصہ غور سے دیکھنا شروع کر دیا، چپا چپا چھان مارا، ہر درخت، ہر جھاڑی کو دیکھتے رہے، مگر ابتدا میں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ اس کے باوجود آپ کا دل مطمئن نہ ہوا اور آپ تلاش جاری رکھتے ہوئے پھر سے ایک بار تلاش کرنے لگے، یہاں تک کہ جب جنگل کے آخری حصے میں پہنچے تو واقعی ایک شخص نظر آیا جو درخت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ آپ فوراً اس کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ وہ ایک مرد ہے جو رو بھی رہا ہے اور اپنی جان لینے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ حضرت علی نے فوراً اسے مخاطب کر کے کہا، اے اللہ کے بندے، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے اور تو اپنی جان کا دشمن کیوں بنا ہوا ہے؟ اس نے بے بسی سے جواب دیا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اس دنیا سے بہت تھک چکا ہوں اور اب میں مزید جینا نہیں چاہتا، اب میں خودکشی کر کے ہی رہوں گا۔
حضرت علی نے بڑی ہی نرمی سے دوبارہ کہا کہ اپنا دکھ بیان کرو، ممکن ہے اللہ نے مجھے تمہارے لیے کوئی وسیلہ بنا کر بھیجا ہو، کوئی ذریعہ بنا کر بھیجا ہو۔ پھر آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے سہارا دے کر ایک بار زمین پر بٹھایا اور اپنے سامان میں سے ایک پانی کی بوتل نکال کر دیا کہ یہ پیو اور اپنے دل کو ذرا ٹھنڈا کرو، غصے کی آگ کو ختم کر دو، پانی پیو، تمہارا غصہ کم ہو جائے۔ جب اس شخص نے پانی پیا تو اس کے دل کو کچھ سکون ملا، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ اس شخص نے آہ بھرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، میں نہ تجھے جانتا ہوں اور نہ ہی تو مجھے جانتا ہے، مگر میری زندگی کی بس کہانی سن لے، ایک بار میری کہانی سن لے۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک وقت تھا جب لوگ مجھے بادشاہوں کا بادشاہ کہا کرتے تھے، یعنی میرے پاس اتنی دولت تھی کہ اگر میری آنے والی 13-14 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی تو وہ آرام سے کھا سکتی تھی، وہ دولت کبھی ختم نہ ہوتی، اگر میری 14 نسلیں بھی کھاتی تو کبھی وہ دولت ختم نہ ہوتی، اتنی دولت تھی۔ حسن میں بھی میں کسی سے کم نہ تھا، میں ایک خوبصورت اور وجیح شہزادہ تھا، عورت ہو یا مرد، مرد تو مرد، عورتیں تو عورتیں، مرد بھی اگر مجھے ایک بار دیکھ لیتے تو وہ دوبارہ دیکھنے پر، پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ تعریف کیے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ میں دولت مند بھی تھا، میں حسین بھی تھا، اور میری قسمت کا ستارہ بھی عروج پر چمک رہا تھا۔ مگر سچ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ ضرور آتا ہے جہاں سے اس کا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ میری زندگی میں بھی وہ موڑ آیا اور ایک لمحے میں خوش نصیبی بدقسمتی میں بدل گئی۔ میرے زوال کی ابتدا اس دن ہوئی جب مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا۔ وہ مجھے حد سے زیادہ خوبصورت، معصوم اور پیاری لگتی تھی۔ ادھر میں بھی جوانی اور حسن کے نشے میں تھا، دونوں طرف خوبصورتی تھی، دونوں گھر والوں نے بھی جلدی سے رضامندی دے دی اور میری شادی اس لڑکی سے ہو گئی۔ مگر اے اللہ کے بندے، شادی کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے میری قسمت نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہو، اچھی قسمت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور بدبختی میرا نصیب بن گئی۔ میں سالوں میں نہیں، میں مہینوں میں بھی نہیں، میں ہفتوں میں بھی نہیں، بلکہ دنوں کے اندر اندر امیر سے غریب اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا۔ اس شخص نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، جب سے میں نے اس عورت کے ساتھ شادی کی ہے میں نے ایک دن بھی سکون کی سانس نہیں لی۔ آج اس شادی کو صرف 2 سال ہوئے ہیں اور میرا حال یہ ہے کہ میں اس قدر غریب اور اس قدر ٹوٹ چکا ہوں کہ اپنی جان ختم کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے زندگی نہیں جینی، کیونکہ میں اس دنیا سے تنگ آ چکا ہوں۔ میری بیوی مجھ سے بیزار ہے اور میں اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگا ہوں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ میرا گھر اچانک غربت کی دلدل میں کیوں دھنس گیا۔ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ کیا میں نے شادی کر کے گناہ کیا؟ بس اتنا جانتا ہوں کہ جب سے شادی ہوئی ہے تب سے ہی میرا نصیب بدلا ہے۔ ایک وقت تھا جب میں دینے والوں میں شمار تھا، آج میں لینے والوں کی صف میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اس موڑ تک آ جائے گی کہ جہاں میں بھکاری بن جاؤں گا، میں غریب بن جاؤں گا۔ غربت، پریشانیاں اور مصیبتیں مجھ پر اس قدر ٹوٹ پڑی ہیں کہ اب میں ایک لمحہ بھی زندہ رہنا قبول نہیں کرتا۔ اس درد بھری فریاد کو سن کر حضرت علی نے نرمی سے فرمایا، اے اللہ کے بندے، بے شک امیری اور غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دولت سے نواز دے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈال دے۔ تو کسی کو الزام نہیں دے سکتا، اس عورت کو بھی الزام نہیں دے سکتا کہ اس نے تیرا رزق چھینا ہے، کیونکہ یہ عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آتا عورت کے نصیب سے ہے، جو رزق ہے وہ عورت کے نصیب سے ہی آتا ہے۔ ایک کام کر، مجھے اپنے گھر لے چل، میں تیری بیوی کی بات سننا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔
شاید اس کے بعد اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ میں تیری بیوی سے چند ایک سوال پوچھوں گا اور پھر ہو سکتا ہے ان سوالوں کے بعد کوئی ایسا حل نکالوں، کوئی ایسا جواب نکالوں کہ تم دونوں کی زندگی پھر سے سنور جائے۔ حضرت علی کی یہ بات سن کر اس شخص کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی، اور جو موت کے قریب پہنچ چکا تھا وہ زندگی کی امید لے کر حضرت علی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں یہ گھر پہنچے، یعنی وہ شوہر اور حضرت علی، جب وہ اس شخص کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ اس شخص کی جو بیوی ہے وہ عورت سخت بے چینی میں خود کو مار رہی ہے، اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے ناخنوں سے نوچ رہی ہے، خود کو مار رہی، خود پر ظلم کر رہی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ زار و قطار رو رہی ہے، تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، تو خود پر یہ ظلم کیوں کر رہی ہے؟ اپنی جان کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہے؟ جب یہ سنا، عورت نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر شوہر پر پڑی تو وہ چیخ کر بولی، اے مردود، ابھی تک تو مرا نہیں ہے، تو نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے، ابھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اگر تو میری زندگی میں نہ آتا تو آج میں سکون سے جی رہی ہوتی، میں خوشحال ہوتی۔ جا، تو بھی مر جا اور مجھے بھی مرنے دے۔ حضرت علی نے سخت لہجے میں فرمایا، اے عورت، اپنے شوہر یعنی اپنے مجازی خدا کے بارے میں ایسے الفاظ مت کہو۔ ہو سکتا ہے تم میں سے کسی ایک نے کوئی ایسا گناہ کر لیا ہو جس کی وجہ سے تم دونوں ایک دوسرے کو اس قدر متنفر کر ہو گئے ہو، ایک دوسرے سے اس قدر نفرت کرنے لگے ہو کہ آج تم ایک دوسرے کی موت کے انتظار میں ہو۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، تم دونوں میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، بس ان پر عمل کر لینا۔ ممکن ہے اللہ کرم کرے اور انہی چند چھوٹی چھوٹی باتوں کے سبب تمہارا برباد ہوا گھر دوبارہ سے آباد ہو جائے اور تم ایک بار پھر سے خوشحال زندگی جینے لگو۔ وہ دونوں میاں بیوی خاموشی سے حضرت علی کے سامنے بیٹھ گئے، دل خوف اور امید کے درمیان معلق تھا۔ حضرت علی نے عورت کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، جو بیوی صبح اٹھتے ہی شوہر کے ساتھ یہ 5 کام نہیں کرتی، اس کی زندگی آہستہ آہستہ جہنم بن جاتی ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے اور دولت ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے ریت ہاتھوں سے پھسل جائے۔ لیکن اگر یہی 5 کام روزانہ صبح کے وقت کر لیے جائیں تو وہی گھر جنت بن جاتا ہے، جنت کی وادیوں جیسا ہو جاتا ہے اور زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ یہ سن کر دونوں نے بے قراری سے کہا، حضرت جلدی بتائیں وہ 5 کام کون سے ہیں؟ ہم آج سے ہی ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکے ہیں، اور ہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے۔ ہو سکتا ہے ہم حرام موت سے بچ جائیں اور جو زندگی سے تنگ آئے ہوئے ہیں وہی زندگی سکون بن جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ اپنے شوہر کو نرم لہجے کے ساتھ سلام کرنا، چہرے پر مسکراہٹ ہو، دل میں شکوہ نہ ہو اور زبان پر کڑواہٹ بھی نہ آئے، کیونکہ سلام صرف لفظ نہیں ہوتے بلکہ دلوں کے تالے کھولنے کی چابی ہوتی ہے۔ جب بیوی صبح کے آغاز میں شوہر کو عزت، محبت اور توجہ دیتی ہے تو اس کے دل کی ساری سختی پگھل جاتی ہے اور پورا دن اس کے رویے میں نرمی آ جاتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، کیونکہ سلام محبت بڑھاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے سوکھی زمین پر پہلا قطرہ پڑتے ہی مٹی خوشبو چھوڑنے لگتی ہے، اسی طرح شوہر کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھ، جو دن سلام اور مسکراہٹ سے شروع ہو وہ دن جھگڑے، تنگی اور نفرت سے محفوظ رہتا ہے۔ یہی پہلا عمل ہے جو برباد گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔
پھر حضرت علی نے فرمایا اے عورت دوسرا کام یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اپنے شوہر کی پیشانی پر ایک نہیں دو بھی نہیں بلکہ 3 بوسے ضرور دیا کرو، روزانہ دیا کرو، کیونکہ یہ بوسے صرف محبت کا اظہار نہیں ہوتے بلکہ دلوں کے زخم کا مرہم ہوتے ہیں۔ جب بیوی صبح کے وقت شوہر کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے تو اس کے دل کی ساری تھکن، پریشانی اور بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب شوہر کا دل خود بخود نرم پڑ جاتا ہے اور اس کے اندر بیوی کے لیے حفاظت، غیرت اور محبت جاگ اٹھتی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جو محبت دل سے نکلے وہ دل تک ہی پہنچتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ماں کا بوسہ بچے کے خوف کو مٹا دیتا ہے، ویسے ہی بیوی کا بوسہ شوہر کے دل سے غربت کا خوف، ناکامی کی گھبراہٹ اور بے سکونی کو دھیرے دھیرے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اے عورت یہ 3 بوسے ایسے ہیں جیسے بند دل پر 3 دستکیں ہیں، جب یہ دستکیں روزانہ دی جائیں تو رزق کے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں، گھروں میں سکون اترتا ہے اور وہی گھر جو بوجھ بن چکا ہو جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا اے عورت تیسرا کام یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اپنے شوہر کے ہاتھوں پر بوسہ دو، وہ ہاتھ جو صبح سے شام تک تمہارے لیے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جو دھوپ میں جلتے ہیں، سردی میں ٹھٹھرتے ہیں اور دنیا کی ٹھوکریں کھا کر تمہارے گھر کی دہلیز تک رزق پہنچاتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا جب بیوی ان ہاتھوں کو عزت دیتی ہے، بوسہ دیتی ہے تو اللہ ان ہاتھوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ بوسہ صرف احترام نہیں بلکہ شکر کا اعلان ہوتا ہے، اور شکر وہ کنجی ہے جس سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمت کم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھا دی جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے بیج کو اگر پانی دیا جائے تو وہ سوکھتا نہیں بلکہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اے عورت جب تم ان ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہو تو غربت کی زنجیریں کمزور پڑنے لگتی ہیں، محنت رائے گاں نہیں جاتی، رزق میں کشادگی آتی ہے اور شوہر کے دل میں یہ احساس جاگتا ہے کہ میری محنت کی قدر ہو رہی ہے، کوئی ہے جو میری محنت کی قدر کرتا ہے۔ یہی تیسرا عمل ہے جو ٹوٹے حوصلوں کو جوڑ دیتا ہے اور بوجھل گھروں کو سکون کا مسکن بنا دیتا ہے۔ حضرت علی نے گہری سانس لی اور فرمایا اے عورت چوتھا کام یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اپنے شوہر کے سامنے شکوے، تانے اور ماضی کی تلخ باتیں ہرگز مت لانا۔ جو پیچھے گزر گیا وہ گزر گیا، جو ہونا تھا سو ہو گیا، وہی باتیں دوبارہ اپنے شوہر کے سامنے نہیں کرنی بلکہ نرمی سے اس کی بات سننا اور خاموشی کے ساتھ اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا ہمارے معاشرے کی جو تلخ حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ تر گھروں میں دن کا آغاز ہی شکایتوں سے ہوتا ہے، کبھی کمائی کم ہونے کا تانا، کبھی دوسروں سے موازنہ، کبھی فلاں کے پاس یہ ہے اور ہمارے پاس وہ نہیں۔ یہی باتیں آہستہ آہستہ مرد کے دل کو توڑ دیتی ہیں، وہ باہر کی دنیا سے تھکا ہارا لوٹتا ہے اور گھر آ کر بھی اسے سکون نہیں ملتا۔ حضرت علی نے کہا جب بیوی صبح کے وقت شوہر کو ذہنی سکون دے دے تو وہ مرد پوری دنیا سے لڑنے کے قابل ہو جاتا ہے، مگر جب صبح ہی اس پر لفظوں کے وار شروع ہو جائیں تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہی وجہ ہے کہ مرد ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں مگر اندر ہی اندر بکھر چکے ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اے عورت یاد رکھ خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑی محبت ہوتی ہے، نرم لہجہ وہ مرہم ہے جو زخم دکھائے بغیر بھر دیتا ہے۔ جب بیوی صبح کے آغاز میں شوہر کو ذہنی سکون دیتی ہے تو گھر سے بے برکتی، نفرتیں اور لڑائیاں آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگتی ہیں، اور یہی چوتھا عمل ہے جو بگڑتے رشتوں کو سنبھال لیتا ہے اور گھر کو تباہی سے بچا لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اے عورت پانچواں اور سب سے نازک کام یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اپنے شوہر کے لیے دل میں احترام رکھو اور زبان سے بد دعا،
بدگمانی اور مایوسی کے الفاظ ہرگز مت نکالو، بلکہ اس کے مستقبل کے لیے اچھا سوچو اور اچھا ہی بولو۔ حضرت علی نے کہا کہ جو آج کل کی عورتیں ہیں ان میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو غصے، تھکن یا نا امید میں ایسے الفاظ بول دیتی ہیں جو دل پر تیر بن کر لگتے ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں یہ بس باتیں ہیں، مگر حقیقت میں یہی الفاظ مرد کے حوصلے کو توڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جب بیوی صبح کے آغاز میں شوہر کے لیے اچھا سوچتی ہے تو وہ سوچ آہستہ آہستہ نصیب کا حصہ بن جاتی ہے، کیونکہ الفاظ صرف آواز نہیں ہوتے بلکہ قسمت کی سمت متعین کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے بیج جیسا بویا جائے ویسا ہی اگتا ہے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ حضرت علی نے کہا اے عورت، اگر تم روزانہ صبح کے وقت اٹھتے ہی شوہر کو امید، اعتماد اور عزت کے چند لفظ دے دو تو وہ مرد تمہارے لیے پہاڑوں سے بھی زیادہ رزق اٹھا کر لائے گا، اور یہی 5واں عمل ہے جو غربت کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، پریشانیوں کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس گھر کو حقیقی معنوں میں جنت بنا دیتا ہے۔ حضرت علی یہ نصیحتیں کر کے دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے، مگر پیچھے وہ الفاظ چھوڑ گئے جو تقدیر بدلنے والے تھے۔ بس وہی دن تھا جب ان دونوں میاں بیوی کی زندگی نے نیا رخ لیا۔ بیوی نے حضرت علی کی ہر بات کو دل میں بٹھا لیا، ان 5 کاموں کو اپنا روز کا معمول بنا لیا۔ صبح کا آغاز محبت، احترام اور نرمی سے ہونے لگا تو شوہر کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا، گھر کی فضا بدلنے لگی۔ وہی گھر جہاں سناٹا اور تلخی بسی ہوئی تھی، وہی شوہر جو آج مرنے کو تیار تھا، مطلب خودکشی کرنے کو تیار تھا، وہ آج بیوی کے قدموں میں بیٹھ کر سکون محسوس کر رہا تھا۔ شوہر کے حوصلے لوٹ آئے، محنت میں برکت آنے لگی اور آہستہ آہستہ غربت کے سائے چھٹنے لگے۔ دنوں میں حالات بدل گئے، رزق کے راستے کھلنے لگے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت بن گئے۔ میری پیاری بہنوں، یہ کوئی فسانہ نہیں، کوئی افسانہ نہیں، کوئی یہ کہانی نہیں، اپنی طرف سے بنائی گئی کہانی نہیں، بلکہ یہ عمل کی طاقت ہے۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر جنت بن جائے، شوہر کے دل میں آپ کی قدر بڑھ جائے اور زندگی سے تنگی، پریشانیاں اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو ان 5 کاموں کو صرف سنے نہیں بلکہ اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ جو عورت صبح کے آغاز کو سنوار لیتی ہے وہ پوری زندگی کو سنوار لیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو محبت، سکون اور رحمت سے بھر دے، آپ کے شوہروں کے دلوں میں آپ کے لیے نرمی اور قدر پیدا کر دے، آپ کی زندگیوں سے تنگی، پریشانی اور غربت کے سائے دور کر دے۔ اللہ آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائے کہ آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، آپ کے گھروں کو لڑائی جھگڑے، بد دعا اور نفرت سے محفوظ رکھے، اور آپ کو وہ عقل، صبر اور محبت عطا فرمائے جس سے آپ کا گھر واقعی جنت کا نمونہ بن جائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔